بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 251 ہے اور آج کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو کیا کیا کریں گے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ويقتل الخنزير ويدع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، متفق عليه۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریب ہے کہ حضرت ابن مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کے طور پر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو مار ڈالیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال کی اتنی ریل پیل ہوگی کہ اسے لینے والا کوئی نہیں ملے گا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، اہل کتاب کا ہر فرد ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے آئے گا۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس حدیث میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ دوسری بات، قریب ہے کہ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کے طور پر نازل ہوں گے۔ تیسری بات، وہ صلیب توڑ دیں گے۔ چوتھی بات، خنزیر کو مار ڈالیں گے۔ پانچویں بات، جزیہ موقوف کر دیں گے۔ چھٹی بات، اور مال کی اتنی ریل پیل ہوگی کہ اسے لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ساتویں بات، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ آٹھویں بات، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، اہل کتاب کا ہر فرد ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے آئے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ پیشن گوئی کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں نازل ہوں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ ان قریب ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل انصاف پسند حکمران کے طور پر نازل ہوں گے۔ یہ نزول جسمانی ہوگا اور ان کا مشن دنیا میں عدل و انصاف اور توحید کو غالب کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے وہ صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی عیسائیوں کے اس باطل عقیدے کی تردید کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، وہ خود اپنی زندگی سے اس جھوٹ کی تردید کر دیں گے۔ پھر خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی اس جانور کو جسے بعض عیسائی اقوام نے جائز سمجھ رکھا ہے، اس کی حرمت اور خباثت کو کھول کر رکھ دیں گے، اور جزیے کو موقوف کر دیں گے، کیونکہ ان کے دور میں تمام انسان یا تو ایمان لے آئیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے جزیہ لینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد حدیث میں بیان کیا گیا کہ اس دور میں مال کی ایسی فراوانی اور کشادگی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ اس قدر خوشحالی کا زمانہ ہوگا کہ لوگ زہد عبادت کی طرف رجوع کریں گے، اور دنیا کی دولت بے وقت اور بے قیمت ہو جائے گی، حتیٰ کہ ایک سجدہ یعنی بندگی کا ایک لمحہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے بعد قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، سورہ نساء آیت نمبر 159، یعنی ہر اہل کتاب حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے آئے گا۔ اس سے مراد یہی آخری زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، جب ہر یہودی و نصرانی ان کی سچائی اور حقانیت کو ماننے پر مجبور ہوگا۔ یہ حدیث آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتی ہے، نیز دنیا کی بے ثباتی، مال و دولت کی حقارت اور سجدے کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندگی ہی اصل دولت ہے اور ایمان ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی میں عقائد کی اصلاح، امت کو تسلی اور قرب قیامت کی علامت کا گہرا درس موجود ہے۔ رب ذوالجلال ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔